بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ابو لبابہ مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات عالی سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خواتین و حضرات دین اسلام کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اتفاق و اتحاد، محبت اور الفت اور ایک دوسرے کا احساس کرنے والی خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پریشانیوں سے، غموں سے اور تکالیف سے اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یقیناً ہیپی لائف چینل سبسکرائب کیا ہوگا۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فری میں مل سکے۔ محترم ناظرین، جن گھروں میں میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار ہوتے ہیں، میاں بیوی کا احساس کرنے والا ہوتا ہے اور بیوی اپنے میاں کی خدمت گزار ہوتی ہے، ایسے گھروں کی لائف بہت ہی خوشگوار، پرامن اور ہنسی خوشی گزرتی ہے، اور ایسے گھروں کے بچے بڑے لائق فائق اور اچھی پرورش پلتے ہیں بنسبت وہ گھر جن میں جھگڑا، فساد اور لڑائی لگی ہوتی ہے۔ ایسے گھرانے محبت و اتفاق اور خوشگوار ازواجی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض مرد جنہیں شوہروں کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا اور بہادر تسلیم کروانے کے لیے اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا بس اور ان کی دوڑ صرف اور صرف ایک مظلوم اور دکھ درد کے ساتھ یعنی بیوی ہوا کرتی ہے، اور عمومی طور پر ایسے گھروں میں بیوی سمیت بچے بھی بہت ہی سہمی اور بزدلی کی زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے بچے بڑے ہو کر اکثر ڈرپوک، کمزور اور نالائق اور ہر طرح کے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے شوہروں کے لیے بیوی سمیت کسی کے دل میں بھی محبت اور جگہ نہیں رہتی۔ آج کا جو عمل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو یہ ایسے شوہروں کے لیے ہے جو اپنی بیوی پر ناروا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا تسلیم کروانے کے لیے اس کا احساس نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، اس پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر لیکن مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ عمل کوئی بھی خاتون اپنے سسرال والوں کے لیے، اپنے ننوں کے لیے بھی کر سکتی ہے اگر وہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور یہ بالکل مختصر سا عمل ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کا یہ عمل ہے، اور یہ فجر کی نماز کے بعد صرف 13 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 13 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھنی ہے۔ میں آپ کو وہ آیت پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے۔ آپ نے اس کو 13 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ کسی بھی دن فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے میٹھی چیز بالخصوص چینی پر پھونک دیں، اور اس چینی کو آپ استعمال کریں۔ جب ختم ہو جائے دوبارہ یہ عمل کریں، اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے تو ہر فرض نماز کے بعد یا ودودو یا ودودو یا ودودو دل میں شوہر کی محبت پیدا کرنے کے لیے، شوہر کو رائے راست پر لانے کے لیے آپ 21 مرتبہ یہ بھی عمل پڑھیں تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ تو آج کا یہ مختصر سا عمل ہوا، لیکن یہ انتہائی مجرب آزمودہ عمل ہے سورہ یاسین کا۔ آپ میں سے جس خاتون کے ساتھ یہ معاملہ ہو، یہ مسئلہ ہو، تو وہ اس کو بخوشی کر سکتی ہیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن کو دبا لینے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں۔ اپنا خیال رکھ لیں، اپنی میاں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔